ایک درزی کی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری میں آپ کو سناتا ہوں، بڑی مزے کی لگی مجھے، بڑی اچھی لگی، میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں۔ یہ کل میں نے انڈیپینڈنٹ اردو پہ اس کی سٹوری سنی تھی، بڑی مزے کی اس نے بات کی۔ وہ بات کیا تھی ہم اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں، ساری ویڈیو دیکھیے گا، ہوپس ہو کہ آپ کو مزہ آئے گا ویڈیو سن کے۔ اچھا، یہ انہوں نے انڈیپینڈنٹ اردو والوں نے ویڈیو بنائی تھی، وہ بندہ ہے درزی، وہ ہے آئی تھنک میاں والی کا، اس نے بتایا کہ میاں والی سے میرا تعلق ہے۔ وہ جو درزی ہے وہ کیا کام کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ہر رمضان میں یا اس کے علاوہ بھی یتیم لوگوں کے کپڑے فری سلائی کرتا ہوں۔ اور اس نے پھر کیسے بتایا کہ کیسے میں اس چیز میں آیا، کہ کہہ رہا تھا کہ کوئی 2 سے 3 سال پہلے میرے پاس ایک فیملی آئی، 2 عورتیں تھیں اور ان کے ساتھ 2 بچے تھے، تو انہوں نے بچوں کے لیے کپڑے سلائی کروانے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ سلائی کر دو گے؟ تو اس نے کہا کہ اچھا لگا اس کو، یا اس نے سوچا کہ خدا ترسی کر کے جی ٹھیک ہے میں سلائی کر دیتا ہوں۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ رمضان شریف میں جو درزی ہوتے ہیں ان کے پاس کتنا رش ہوتا ہے اور ان کا ٹائم کتنا کروشل سا یا کریٹیکل سا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ہم سلائی کر دیتے ہیں، یا اس درزی نے کہا جی میں سلائی کر دیتا ہوں۔ جب وہ سلائی ہو گئے، کہہ رہا تھا کہ 2 سے 3 دن بعد یا جتنے دنوں بعد وہ کپڑے لینے آئے مجھ سے واپس، تو وہ بچے بھی ساتھ تھے۔ جب میں نے وہ کپڑے ان کے نیو کپڑے جب ان کو دیے تو ان بچوں کی جو خوشی تھی نا، وہ جب میں نے دیکھی تو مجھے بہت اچھا لگا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے اتنا اچھا لگا کہ میں نے سوچا کہ اب سے میں جو یتیم بچے ہوں گے ان کے کپڑے خود سلائی کیا کروں گا اور فری آف کاسٹ سلائی کیا کروں گا، فری آف کاسٹ۔ اس نے کہا کہ اس کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو کہتے ہیں، بچے یا جو بھی ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ اپنے والد کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ لے کے آؤ، جو کہ گورنمنٹ نے ایشو کیا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہوگا، تاکہ پھر ہم اس کو ایک شفاف طریقے سے بچوں کی ہیلپ کریں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ہم 1 سال سے لے کر 18 سال کے بچوں تک کے کپڑے سلائی کرتے ہیں۔ اچھا، اس سے انٹرسٹنگ اس نے جو بات کی، اس نے کہا کہ میں ایک عام سا بنتا ہوں، مجھ سے فائنینشیلی تو میں کسی کو سپورٹ نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا کہ میں کسی کو ہزاروں روپے دوں یا کسی کی اس طرح ہیلپ کروں کہ پیسے کے ساتھ ہیلپ کروں۔ اس نے کہا کہ میرے پاس ہنر تھا، میں نے سوچا کہ میں اپنے ہنر کے ساتھ لوگوں کو کچھ نہ کچھ ہیلپ کر سکتا ہوں، تو مجھے ہنر کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو یہ دیکھیں کتنی مزے کی اس نے بات کی کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم نے پیسوں کے ساتھ ہی کسی کی ہیلپ کرنی ہے۔ ہم جتنا کر سکتے ہیں نا، جس لیول کا ہم کر سکتے ہیں، اگر ہمارے پاس ہنر ہے ہم کسی کو ہنر سکھا دیں۔ اگر ہمارے پاس کوئی بھی ہنر، جیسے اس کے پاس ہنر تھا کپڑے سینے کا، تو وہ کپڑے سلائی کر کے دے رہا تھا فری میں۔ تو دیکھیں یہ کتنی مزے کی بات ہے، ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جتنا اپنے حد تک کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں سوسائٹی کے لیے کریں۔ اب دیکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے بہت سارے پیسے لوگوں کو دینے، آپ کو کوئی چیز آتی ہے، کوئی آپ کو کام آتا ہے، کوئی ہنر آتا ہے، آپ کسی کو سکھا دیں۔ ہشام سرور صاحب کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، آپ کو پتہ ہوگا جو لوگ فری لانسنگ کے ساتھ اٹیچ ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ ہشام سرور صاحب کون ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ان کی والدہ کہتی ہے بیٹا جو تمہیں آتا ہے تم آ کے سکھا دو۔ تو یہ دیکھیں کہ جو چیز آپ کو جتنا آپ کر سکتے ہیں، آپ اگر پیسے سے کر سکتے ہیں ویل اینڈ گڈ، پیسے سے نہیں کر سکتے ہنر سے کر سکتے ہیں، ہنر سے اپنی لوگوں کی مدد کر دیں، کسی کو سکھا دیں، جو آپ کو کام آتا ہے آپ اس کو سکھا دیں، یا جو آپ کو کام آتا ہے وہ کسی کے لیے فری آف کاسٹ کر دیں، کہ جو بندہ حقدار ہے یا جو بندہ نہیں افورڈ کر سکتا آپ کی سروسز کے پیسے یا آپ کے کام کے پیسے، تو آپ اس کی اس طرح ہیلپ کر سکتے ہیں۔ تو آپ آج سے وعدہ کریں کہ ہم کچھ نہ کچھ اس طرح کریں گے، کیونکہ اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے، ہماری سوسائٹی کا فائدہ ہے، اوور آل لوگوں کا فائدہ ہے۔ تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جب آپ کام کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے ملک کو بھی فائدہ ہوگا، ہمیں خود میں تو فائدہ ہونا ہی ہونا ہوتا ہے۔ ایک اور بات میں بتا دوں کہ جب ہم کسی کو کوئی چیز سکھاتے ہیں نا تو ہمارے علم میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ ہمیں اگر ایک چیز آتی ہے نا، ہم وہ چیز کسی کو سکھانے لگتے ہیں تو ہمیں جو چیز ہمیں خود آتی ہوتی ہے وہ اور چیز پکی ہو جاتی ہے، اور ہم اس چیز میں اور زیادہ ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کوشش کریں کہ اپنے حد تک کچھ نہ کچھ لازمی کریں۔ عاقب حمید سائننگ آف۔